بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، مگر ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس میں شعور کی آنکھیں کھولنے کے بعد بھی ہم بے شعور رہتے ہیں۔ یہ المیہ ہے، ہم اس نبی کی امت ہیں جو دنیا میں شعور دینے کے لیے اور روشنی پھیلانے کے لیے آئے، بلکہ جو خود سراپا نور تھے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، خود اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب تمہارے پاس آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر بڑا احسان یہ کر کے گئے کہ ہمیں اللہ سے ملا گئے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے رکھ دیا، اور جاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں تمہیں روشنی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اندھیرے میں نہیں۔ اور ساتھ آپ کے جو الفاظ ہیں ان پر غور کیجئے، لیلھا کا نہارھا، یعنی میں جس جگہ پر اور جس مقام پر جس کیفیت میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کی راتیں بھی اتنی روشن ہیں جتنے اس کے دن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی تھی اور انسانیت کی اس وقت جو کیفیت تھی، اس کا نقشہ شاعر نے یوں کھینچا ہے: کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے۔ پامال کیا برباد کیا مظلوم کو قوت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ یہ صورتحال اور کیفیت تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ وہ معاشرہ اخلاق سے عاری تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول تھا، اور اس معاشرے میں عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، غلاموں کے کوئی حقوق نہ تھے، بلکہ جو کسی دوسرے قبیلے سے کمزور قبیلہ تھا اس قبیلے کے بھی کوئی حقوق نہیں تھے۔ ایسے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے مومنین پر بڑا احسان کیا، یہ میرا بہت بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے اپنا رسول ان کے درمیان مبعوث کیا۔ یعنی وہ کسی اور مخلوق میں سے نہیں تھے، انسانوں میں سے تھے، انسانی معاشرے میں پیدا ہوئے، اور ان کا بچپن لوگوں کے سامنے، ان کا لڑکپن پوری قوم کے سامنے، ان کی جوانی لوگوں کے سامنے، اور وہ ایسی بے داغ جوانی اور ایسا شاندار بچپن اور ایسا عظیم الشان لڑکپن کہ جب آپ نے اسلام پیش کیا اور لوگوں نے مخالفت کی تو قرآن مجید کے الفاظ میں آپ نے ان کے سامنے یہ کہا: لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ میں اچانک تو تمہارے درمیان نہیں آ گیا، میں تمہارے درمیان پیدا ہوا، میں نے زندگی کا ایک خاصا حصہ تمہارے درمیان گزارا، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ میں نبوت سے پہلے جو زندگی تمہارے سامنے میری پوری شب و روز ہیں، اس کے نشیب و فراز ہیں، اس کو تم دیکھتے ہوئے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں کوئی غلط بات کرتا ہوں یا جھوٹ بولتا ہوں؟ لیکن جن لوگوں کو مخالفت کرنا تھی وہ اندھی مخالفت کر رہے تھے، اور جن لوگوں کو قبول کرنا تھا وہ سوچ سمجھ کر قبول کر رہے تھے، اور خوش قسمت تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے روشنی دیکھی تو اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف چل پڑے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی نے انسانوں پر جو احسان کیا اور میرے ذریعے سے، وہ میری آیات ہیں جو ان تک انہوں نے پہنچائیں، ان کی تلاوت لوگوں کے سامنے کی، ان کا تزکیہ کیا۔ میں صرف تعلیم دینا مطلوب نہیں ہے، زندگی کے اندر انقلاب برپا کرنا، زندگی کو نکھارنا، زندگی کے اندر اخلاق و کردار کے موتی چمکانا، یہ مقصد ہے۔ اور کتاب اور حکمت کی تعلیم جو ہے وہ انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس یہ کتاب بھی ہے، اور اللہ کے نبی نے جو حکمت ہمارے پاس چھوڑی تھی، یعنی اپنی سنت اور اپنی سیرت کی صورت میں، وہ بھی موجود ہے، لیکن ہم اس سے بیگانہ ہو گئے، لا تعلق ہو گئے، بہت دور اس سے گر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے
تو آپ نے اپنی دعوت پیش کرنے کے وقت ایک بار علی اعلان یہ بات بھی لوگوں کے سامنے رکھی. جب آپ کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہوئے اور تمام قبائل کو نام لے کر پکارا، اور جو ان کا طریقہ کار تھا لوگوں کو جمع کرنے کا اور کوئی اہم اطلاع دینے کا، انہی الفاظ میں وا صباحا، یعنی جیسے کوئی اہم بات کی جانے والی ہے، جیسے کوئی مصیبت ہے جس سے لوگوں کو متنبہ کرنا مطلوب ہے. تو سب قبائل آگے، آپ صفا پر کھڑے تھے، وہ نیچے سب لوگ کھڑے تھے. تو آپ نے اپنی دعوت پیش کرنے سے پہلے جو دعوت کلمہ کی صورت میں، کلمہ طیبہ کی صورت میں پوری دنیا کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور جو بہت مختصر اور جامع ہے کہ الہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، وہی حاکم ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی مالک و مختار ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نمائندے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دنیا کو تبدیل کرنے کا وہ منشور ہے کہ جس نے دنیا میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا جس کی مثال دنیا کی پوری تاریخ میں ملتی نہیں ہے اور نہ مل سکتی ہے. آپ نے اپنی دعوت پیش کرنے سے بھی پہلے یہ بات فرمائی کہ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، میں تمہارے درمیان رہا ہوں، میرے شب و روز کو جانتے ہو، کیا تم نے مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا؟ تو سب لوگ پکار اٹھے کہ ہم نے آپ کو سچا اور امانت دار پایا ہے، اور آپ تو اپنی قوم کے درمیان معروف ہی ان الفاظ کے ساتھ تھے، یہی آپ کی قوم نے آپ کو خطاب دیا تھا، اسی لقب سے آپ پکارے اور پہچانے جاتے تھے، صادق اور امین. تو سب لوگوں نے کہا کہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں. آپ نے پھر دعوت پیش کی. دیکھیے یہ دعوت جو ہے، اس دعوت کا انکار کرنے والے بالکل عقل سے اندھے ہوتے ہیں، اور وہ بعض اوقات ایسی حرکت کرتے ہیں کہ انسان سر پیٹ کے رہ جاتا ہے کہ کیا ایسے بھی انسان ہوتے ہیں؟ لیکن ہوتے ہیں، ہر دور میں رہے ہیں. آج اس دور میں بڑے منہ زور ہیں اور ان کے پاس قوت اور وسائل ہیں، دنیا کو اپنی لاٹھی سے ہانک رہے ہیں. اس وقت بھی آپ کے چچا ابو لہب نے کہا تباً لکا ادعوت لنا لہذا، نعوذ باللہ. اس کے الفاظ کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں یا تو برباد ہو جائے، کیا اس بات کے لیے جس کی کوئی وقت نہیں ہے تو نے ہمیں تکلیف دی، زحمت دی اور ہمیں یہاں پر بلایا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی گالی دینے والے کی گالی کا برا منا کر اپنا راستہ نہیں چھوڑا، اشتعال میں نہیں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اسی سانچے میں ڈھالا. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا عکس تھیں. آپ نے ان کی تربیت کی، یزکیہم، تزکیہ کیا. وہ جو خزف ریزے تھے، دنیا کی قوموں کے درمیان بے وقت اور بے حیثیت تھے، انہیں دنیا کا امام اور معلم بنا دیا. وہ جو اونٹوں کے چرانے والے تھے، وہ جو ریگستان میں ٹھوکریں کھانے والے تھے، ان کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے اس مقام پر سرفراز کر دیا کہ کیسر و کسریٰ کے تاج و تخت ان کے پاؤں کی ٹھوکر میں تھے. وہ دنیا کے اندر ایک ایسا انقلاب لائے جس انقلاب میں انسان کو اس کے حقوق ملے، انسان کو انسان ہونے کے ناطے عزت ملی، اور جھوٹے تفاخر کے جتنے بت تھے وہ سارے پاش پاش ہو گئے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں، جس میں 13 سال مکے میں گزارے اور 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے، ابتلاء و امتحان سے گزر کر آپ نے اللہ کے کلمے کو سر بلند کیا. مکی دور بہت مشکل دور تھا. صحابہ کرام کو جو تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مشکل صورتحال سے گزرنا پڑا، وہ تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں، اور آج بھی اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن کسی مقام پر حوصلہ نہیں ہارا. آج ہم اس نبی کی امت ہیں، اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، اذانیں ہر مینار سے بلند ہوتی ہیں، خطبے ہر ممبر سے دیے جاتے ہیں، اور اس حد تک کہ ہمارا جو میڈیا ہے جس پر بحیثیت مجموعی شیطان کا غلبہ اور قبضہ ہے، وہ میڈیا بھی اپنے پروگراموں میں کہیں نہ کہیں اس بات کو ایڈجسٹ کرتا ہے، اور اس کی مجبوری ہے اس کو ایڈجسٹ کرے کہ تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، اس میں نعت بھی پیش کی جاتی ہے، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے، اگرچہ اس کے بعد پھر شیطان ننگا ناچ ناچنے لگتا ہے. ہمارے یہاں یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اذانیں بھی ہو رہی ہیں، کلمہ بھی پڑھا جا رہا ہے، نعتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، اور میلاد کے ایام بھی منائے جاتے ہیں اور ایڈیشن بھی نکالے جاتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات معطل ہیں. آپ جو دستور لے کر آئے تھے، آپ جو شریعت لے کر آئے تھے، جس نے انسان کو انسان بنا دیا اور انسانیت کا بول بالا کر دیا، وہ آج
ہمارے کسی علاقے میں اور کسی خطے میں اپنی اصلی روح کے ساتھ نافذ نہیں ہے، اور اگر وہ نافذ ہوتی تو سچی بات یہ ہے کہ آج دنیا ٹھوکریں کھا رہی ہے، اور دنیا کے اندر یہ مادی جو دولت اور مادی وسائل اور اس کی سہولیات ہیں، یہ انسان کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی۔ انسان اس سے زائد کچھ چاہتا ہے، اور انسان کی زندگی اور اس کا دل، اس کا دماغ، اس کا جسم اس سے زائد کا کچھ طالب ہے۔ اب دیکھیے، اگر مادی ضروریات انسان کی پوری ہو جانے کے بعد اسے اطمینان مل جاتا، تو وہ ممالک جن میں ہر شخص کو اس کی بنیادی ضروریات مہیا کرنا نظام کی ذمہ داری ہے، جیسے اسکینڈینیویا کے ممالک ہیں، یہ بعض دوسرے بہت خوشحال ممالک ہیں جن میں پر کیپیٹا انکم بھی بہت زیادہ ہے، خوشحالی ہے، ضروریات پوری ہوتی ہیں، ان میں لوگ خودکشیاں نہ کرتے۔ لیکن اعداد و شمار بتاتے ہیں، اسٹیٹسٹکس اس کے گواہ ہیں، کہ انہی ممالک میں سب سے زیادہ خودکشی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مادی دولت اور مادی وسائل انسان کو وہ کچھ نہیں دے سکتے جس کا وہ طالب ہے۔ یہ مادی ضروریات لازمی طور پر اس کو ملنی چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے، اور نہ اسلام نے اس کا انکار کیا ہے، بلکہ اسلام نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ اس کے نظام حکومت کے اندر اور اس کی ریاست کے اندر تمام لوگ جو ہیں ان کو یہ بنیادی ضروریات فراہم کی جائیں، اور جس سطح کے اوپر عام لوگ زندگی گزار رہے ہیں اسی سطح کے اوپر حکمران زندگی گزاریں۔ لیکن اس کے علاوہ انسان جو کچھ چاہتا ہے وہ انسان کو اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مقام پر، زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر مرحلے میں، سفر میں، حضر میں، امن میں، جنگ میں، گھر کے باہر، تجارت میں، معاشرت میں، معیشت میں، غرض ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا ذکر اپنے سامنے رکھا ہے۔ کسی مقام پر آپ اس سے غافل نہیں ہوئے۔ سونے کے وقت میں بھی اللہ کو یاد کیا، جب آنکھ کھلی تو بھی اللہ کو یاد کیا، اور یہ ساری مسنون دعائیں ہمیں سکھائی اور بتائی گئی ہیں، اور یہ معلوم ہیں اور لوگ عموماً پڑھتے بھی ہیں، لیکن بے سوچے سمجھے۔ گھر کے اندر آتے ہیں اس کی دعا ہے، گھر سے باہر نکلتے ہیں بازار میں جاتے ہیں اس کی دعا ہے، آپ جوتا پہنتے ہیں اس کی دعا ہے، آپ سواری پہ سوار ہوتے ہیں اس کی دعا ہے، حتیٰ کہ میاں اپنی بیوی کے پاس ہوتا ہے اس کی دعا ہے۔ کوئی موقع اور مقام ایسا نہیں جس میں دعا نہ ہو۔ دعا محض نماز کے بعد نہیں ہے یا حج کے دوران نہیں ہے، دعا ہر لمحے ہے، اور یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے میں ایک مالک کا مملوک ہوں، ایک آقا کا غلام ہوں، میں اس کے سامنے جواب دہ ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سب کچھ دیتا ہے، اور مجھے اسی کے سامنے حساب دینا ہے۔ ایسا شخص کسی کا حق نہیں مار سکتا۔ آج دنیا میں لوٹ کھسوٹ ہے، قومیں قوموں کو لوٹ رہی ہیں، افراد کو لوٹ رہے ہیں، حکمران رعایا کو حقوق سے محروم کیے ہوئے ہیں، اور اس کرپشن نے انسان کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اصل کی طرف پلٹیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے تھے، دلوں سے عداوت اور کینے ختم کیے تھے، مظلوم کی داد رسی کی تھی، اور عدل و انصاف کو قائم کیا تھا۔ ہمارے پاس یہ سب کچھ موجود ہے۔ دنیا آج پیاسی ہے، دنیا آج چاہتی ہے اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئے، اور یہ نور اور روشنی ہمارے پاس ہے۔ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہمارے پاس یہ نور موجود ہے، ہمارے پاس یہ کتاب مبین موجود ہے۔ لیکن یہ کتاب مبین محض تلاوت کے لیے نہیں ہے، تلاوت بھی کار خیر اور ثواب ہے، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور عمل انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ آج پاکستان کے اندر جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے، منظم ہو جائے، اور اس نظام کے خلاف بغاوت کر دے جو نظام اللہ کی بغاوت پر مبنی ہے۔ اور اس بغاوت کے لیے کلاشنکوف کی ضرورت نہیں، کسی تلوار اور ہتھیار کی ضرورت نہیں، اس کے لیے رائے عامہ کی قوت سب سے مؤثر ہے۔ اور تیونس، مصر، لیبیا اور دیگر عرب ممالک کے اندر جو بہار آئی ہے، اس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ عوام کی قوت سب سے بڑی قوت ہے۔ ہم پاکستان کے عوام سے یہی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ان مسلمان ملکوں اور ان مسلمان بھائیوں کو دیکھتے ہوئے وہ بھی ہوش کے ناخن لیں، اور ہر روز دن میں کئی مرتبہ مرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے منظم ہو کر میدان میں نکلیں اور پرامن طریقے سے ایک انقلاب اور تبدیلی لائیں۔ یہی سیرت کا پیغام ہے۔
اللہ رب العالمین اس امت کو اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم الله